پھر اس کی جو مصدق کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے، جو پارلیمنٹیرینز، ان کو رشوت دی، ان کو توڑنے کی کوشش کی، لوٹا بنانے کی کوشش کی۔ پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کو پیسہ دے کے ان کو سڑکوں پہ نکالا، لانگ مارچ، اس طرح کی چیزیں کروائیں۔ اور پھر پوری سازش جب ہو گئی، پھر مداخلت ہوئی۔ تو یہاں بھی پہلے سازش ہوئی، پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا۔ آپ کو پتا ہوگا سارے میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے، جی اس سے نااہل حکومت نہیں ہے۔ یہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، میرے کارکنوں، آپ جب لوگوں کے اندر جائیں گے ان کو بتائیں کہ یہ پچھلے جس طرح کا یہ ہمیں ملک ملا تھا، جس کا دیوالیہ نکالا ہوا تھا، جس کا سب سے بڑا خسارہ تھا، بیرونی ملک کا خسارہ، جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑا، 20 ارب ڈالر تھا۔ ہمیں بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، اس کو سنبھالا، اوپر سے کرونا آ گئی۔ دنیا تعریف کرتی ہے کہ وہ 3 ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا، وہ پاکستان تھا۔ اس میں سے نکالا، اور تیسرے سال میں 5.6% ہماری ملک کی گروتھ ریٹ ہوئی، یعنی دولت میں اضافہ ہوا۔ اور جو خسارہ تھا، جو ہمیں یہ تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، 11 سال میں پاکستان کا سب سے کم خسارہ ہمارے تیسرے سال میں تھا، 11 سالوں میں۔ پانچ ہماری فصلیں، ان کی ریکارڈ پیداوار تھی، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، ہم نے ان کو ٹائم پہ پیمنٹ دلوائی، ان کو پورے پیسے دلوائے۔ یہ جو شوگر مل مافیا تھا، اس کے خلاف ایکشن لیا، کسانوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا۔ 5 بڑی جو ہماری فصلیں تھیں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس۔ انڈسٹری ہماری مارچ میں 8.6% پہ بڑی، اس کا مطلب نوکریاں ملی، خوشحالی آئی۔ ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ بر صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا۔ پھر اس کے باوجود میڈیا پہ پوری کیمپین چلائی گئی کہ حکومت فیل ہو گئی، حکومت نااہل ہے۔ اس کے باوجود کہ وہی IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا، ورلڈ بینک تعریفیں کر رہا ہے، یا ہماری اپوزیشن کہتی فیل ہو گئی، تو پوری پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی۔ پھر ہمارے ان لوگوں سے ملا، امریکن ایمبیسی کن سے مل رہی تھی؟ ہمارے ان لوگوں سے جو بعد میں لوٹا ہوئے، ان سے میٹنگ شروع کر دی انہوں نے۔ ان سے میٹنگز کی، یہ سنیں، کبھی سنا ہے ایمبیسی میں؟ ایک منٹ سنیں، ایمبیسی میں جب ایمبیسی کے لوگ ملتے ہیں، وہ کس لیے ملتے ہیں؟ وہ ملتے ہیں بس بس اچھا، کنٹرول کرو اس کو۔ اچھا اب سنیں، ایمبیسی کس طرح کے لوگوں کو ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے فورن پالیسی کی بات کرنے کے لیے۔ وہ ہمارے ان لوگوں کو مل رہی ہے جن کو فورن پالیسی کا کیا پتا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ تھوڑے پارٹی سے خوش نہیں ہیں، بیک بینچرز ہیں، ان کو ملنا شروع کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں بڑھ گئی ان کی۔ اور پھر ایک امریکہ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جس کا نام ڈونلڈ لو تھا،
وہ ہمارے ایمبیسڈر کو ملتا ہے واشنگٹن میں 7 مارچ کو ملتا ہے، اور اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ ذرا چپ کر کے سنیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن ٹیبل کر دی گئی ہے اسمبلی میں، کر دی جائے گی۔ ابھی کی نہیں تھی، اس کو واشنگٹن میں پہلے پتا تھا کہ نو کانفیڈنس ٹیبل کی جا رہی ہے، اور پھر کہتا کہ اگر یہ نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف کامیاب نہ ہوئی، یعنی یہ پرائم منسٹر رہ گیا، تو پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتا کہ پاکستان کو ہم آئسولیٹ کر دیں گے، یعنی پاکستان کو تنہا کر دیں گے، اور ہم بھی نہیں، یورپین بھی کر دیں گے، اس کو دھمکی دیتا ہے۔ اور لیکن کہتا کہ اگر عمران خان کو نو کانفیڈنس سے ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ ذرا سنیں، پہلے تو جو ہمارے مخالف تھے، یہ اپوزیشن پارٹیز، ان ساروں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے۔ جو مراسلہ ہمارے پاس آیا تھا، جو سائفر آیا تھا، انہوں نے کہا یہ فراڈ ہے۔ میں نے جب بتایا کہ یہ پہلے سے تیاری ہوئی تھی، جیسے ہی وہ یہ میٹنگ ہوتی ہے اگلے دن ٹیبل کر دیتے ہیں نو کانفیڈنس، اور ایک دم ہمارے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اتحادی ہیں وہ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سازش۔ پہلے سازش ہوتی ہے، پوری تیاری ہوتی ہے، اور پھر مداخلت ہوتی ہے، یعنی کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک 22 کروڑ ملک کے پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے، آپ نے ایک بات بتانی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ جو پتلے بٹھائے ہوئے اوپر، یہ جو چیری بلاسم بوٹ پالش اوپر بٹھا دیا ہمارے اوپر، یہ جو میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا ہے۔ میر جعفر وہ آدمی تھا جس نے بنگال میں انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ جو مسلمان وہاں کا گورنر تھا، اس کے خلاف سازش کر کے بنگال کو انگریزوں کا غلام بنا دیا ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ بھی وہی میر جعفر ہے NRO 2 کے لیے، کیونکہ اب اس کو NRO مل جائے گا، چوری ساری اس کی اور اس کے سارے ٹبر کی چوری معاف ہو جائے گی، اس کے لیے یہ پاکستان کو اب غلام بنائے گا۔ اس لیے آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر آگے سے کسی بیرونی طاقت کے خلاف جو دھمکی ملے گی وہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ بھی گھٹنے ٹیک دے گا اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ یہ ملک کی حقیقی یہ آزادی کی جنگ ہے، اور آپ نے گلی گلی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، آگے سے یہ ملک ہمیشہ غلامی کرے گا، کیونکہ یہ سارے چوروں کے جو خاندان ہیں وہ سارے غلامی کریں گے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیں گے، یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز دوسری چیز یہ جو آپ نے بتانی ہے لوگوں کو کہ یہ وہ دو خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے۔ 30 سال سے یہ ملک کے حکمرانی کرتے رہے، ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں
इनके दौर के बने हुए हैं। इनको पहले जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका के प्रेशर में एनआरओ दिया। अमेरिकन जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीजा राइस, वो अपनी किताब में लिखती है कि मैंने मुशर्रफ और बेनजीर के बीच में समझौता करवाया। उन्होंने एनआरओ दिलवाया था। उस एनआरओ की वजह से जो लूटमार हुई इनके 10 सालों में 8 से 18 तक 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। इस मुल्क का कर्जा जो मुशर्रफ के दौर में कितना था और इनके दौर में कितना था? मुशर्रफ के दौर में बैरूनी कर्जा ये 2 या 3 अरब डॉलर बढ़ा। इनके दौर में 50 अरब डॉलर से ऊपर कर्जा बढ़ा।